अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। मलिक रियाज बहुत बड़ी खबर बने हुए हैं। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा से धमकी लगाई है और आंखें दिखाई, और मलिक रियाज बड़ी इंपैक्टफुल और एक सेंट्रल फिगर है पाकिस्तान की। लिहाजा उनसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में लोग मुतालबात कर रहे हैं, ये बड़े अहम तरीन मुतालबात हैं और ये इनकी पीक यानी और ज्यादा ये मुतालबात जोर पकड़ते जा रहे हैं, आपके सामने रखते हैं। इमरान खान के अकाउंट से एक और ट्वीट आया है और अगेन उन्होंने जनरल यहिया पार्ट 2 का जिक्र किया है और फिर अमेरिका के अंदर जो समात हो रही है कांग्रेस में वो आपको बताते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है कसुरने, ये बाकायदे से कसुरने ठोके गए हैं और ठीक ठाक फेंटा चला है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पोल न्यूज के ऊपर। डॉक्टर फिजा अकबर साहबा का ये प्रोग्राम है और वहां पर बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान साहब के वकील, लीगल बहुत सारे मामला इमरान खान साहब के देखते हैं। हालिया पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे या पाकिस्तान का जो नेशनल डिस्कोर्स है उसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत जनाब एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा साहब, ये नईम हैदर साहब ने बल्कि दूसरे भाई हैं इंतजार हुसैन पंजोथा साहब भी, और याद है आप होगा आपको जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, गायब किया गया। ये दोनों वकील हैं, बड़े तगड़े वकील हैं, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है और ये पाकिस्तानी रियासत का या पाकिस्तान की मिडिल क्लास का असल वो पढ़ा लिखा चेहरा है। ये पैराशूटर्स नहीं है, ग्रास रूटर्स हैं, खुद मेहनत करके, यानी एक एक दिन इन्होंने मेहनत की है, ब्रिक बाय ब्रिक मेहनत करके आज ये पाकिस्तान के नेशनल डिस्कोर्स या नेशनल पॉलिटिक्स का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि बड़ी इंपैक्टफुल पर्सनालिटीज हैं, ये शख्सियात हैं। इंतजार साहब को जिस तरीके से उठाया गया, आज तक हम उनके सामने शर्मिंदा हैं। उनका वो चेहरा आपको याद होगा जब उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद पुलिस ने पूछा अच्छा ये तो इंतजार हुसैन है, और फिर उनकी जिस तरह से उन्हें फिल्माया गया, उनकी इज्जत नफ्स के ऊपर एक हमला था और इंतजार साहब के वो झुकी हुई आंखें, वो झुका हुआ चेहरा इस पूरी कौम का सर उनके सामने झुकाता है। जो बंदा सारी जिंदगी अदालतों के अंदर रहा, जो सारी जिंदगी एक वकालत पढ़कर आया, जो आइन और कानून की बातचीत, जो मेरे और आपके बुनियादी बेसिक राइट्स की बातचीत करता रहा, उसकी जिंदगी को ही उसकी यानी 15-20 दिनों के लिए, मेरे ख्याल में शायद इससे ज्यादा टाइम होगा, उन्हें गायब कर लिया गया, यानी उसकी जिंदगी पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसका खुदा कोई और बन गया। अंदाजा लगा लें, और आज तक उसका जवाब नहीं मिला। आज तक ये अदालतें काम कर रही हैं और ये वही यानी ढीठ किस्म का निजाम है कि ये इन्हीं अदालतों के सामने इंतजार साहब धाइयों से पेश होते रहे, धाइयों से इनके सामने एक रख रखाव होता है, एक तरीकाकार होता है, लेकिन आज तक अदालतें इंतजार साहब को किसी भी तरह का इंसाफ नहीं दे सकी। तो नईम हैदर पंजोथा साहब, मैं खुद जाती तौर पर इन्हें जानता हूं, ये एक हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तान के नौजवान हैं और इंतहाई रख रखाव वाले धीमे मिजाज का ये बंदा है। आजकल जाहिर है वक्त की जो हालात ऐसे बने हुए हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी आ गई है कि जहां पर जज्बाती होकर टेलीविजन पर बातचीत कर देते हैं, लेकिन अगर कभी भी आपका लाइव इनके साथ इंटरेक्शन हो तो ये इंतहाई डिसेंट किस्म के नौजवान है, एक क्वालिफाइड डिसेंट जो जेंटलमैन होता है ये वो है। अब दूसरी तरफ है जनाब मुस्लिम लीग के इख्तियार वली खान साहब, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट शख्सियत, लेकिन ये हमलावर हुए नईम हैदर पंजोथा साहब के ऊपर, और ये हमलावर हुए उससे पहले ये क्या बातचीत कर रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद नईम साहब ने 3-4 कान के नीचे बजाई हैं, ये पटकार मारे हैं और उसके बाद इन्हें धकेला है। ये एक अलग तरह की कदम बर्दाश्त है जो कि नजर आ रही है, यानी नून लीग डेस्परेट हो गई है। वो बंदा बैठकर बातचीत कर रहा है, सेंटर में बैठा हुआ है, लेकिन ये बातचीत करते हुए एक नाजेबा गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू जो कि बड से शुरू होती है, बड रूम से शुरू होती है। टेरियान वाइट वो वाला केस या वो वाली मुबैना इमरान खान साहब की बेटी है जिसका जिक्र होता है, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कहते हैं कि केस ही काबिल समाअत नहीं है, ये बात सुनने के काबिल नहीं है, ये मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कह चुके हैं। लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम में लाइव बैठकर ओ जी वो नाजायज बेटी, ओ जी वो नाजायज बेटी, इंजाज साहब ने कहा, नईम साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा मरियम साहब अभी तो नाजायज तरीके से इक़्तिदार में आई हुई ना, उन्होंने कहा वो भी तो नाजायज हैं, या जिस तरीके से जीत कर आई है ये तरीका ठीक नहीं था, लीगल तरीका नहीं था। बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि ये गुफ्तगू आप थोड़ी सी सुन ले, आपको ये अंदाजा हो कि हमारे नेशनल टेलीविजन की डिबेट क्या है और बातचीत क्या हो रही है और किस कदर ये मामला किस तरफ जा रहा है और ये अवाम फट रही है। अब यकीन माने कि ये मुआशरा अब रिएक्ट करना शुरू हो गया है। कल एक खबर आई जहां पर एक गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक ने पुलिस वाले को मार दिया, गोलियां मार दी उसे, और आज ये टेलीविजन के ऊपर, प्राइम टेलीविजन के ऊपर नईम साहब को रिएक्ट करना पड़ रहा है एक ऐसे टाइम पर जब उन पर हमला होता है, बराह रास्त उनके ऊपर हमला किया जाता है और वो रिएक्ट करते हैं। वेयर वी आर हेडिंग, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ बहस में चाह रहा हूं थोड़ी सी आप इस आर्गुमेंट को सुने। किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो घोड़ा भाग गया से। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। सकरी खान किसको है? नाजायज मरियम है। मरियम कैसे नाजायज है? कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो, बताओ टेरियन कौन है, टेरियन कौन है, टेरियन कौन है? उन्होंने कहा वो नाजायज औलाद है, इन्होंने कहा मरियम भी तो नाजायज तरीके से नाजायज है। बहरहाल मेरे ख्याल में तासुर यही दिया उन्होंने, या मतलब यही होगा कि नाजायज तरीके से इख्तिदार में आई। देखिए माजी साहब के पाकिस्तान के अंदर ये बात दुरुस्त है, मियाँ साहब के बारे में मशहूर है, बल्कि साफी रिपोर्ट करते हैं वो क्यों मरी जाया करते थे या बैनुल अक़वामी साफियों को लेकर क्यों मरी जाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां मशहूर हैं। हमजा शहबाज माशाल्लाह थोड़ा सा शौक रखते हैं चीजों का, बहुत सारी चीजें बहुत सारों के हवाले से मशहूर है।
لیکن سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ خواتین بیڈ روم, بسترا, باتھ روم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ گٹر پر جا کر یعنی یہ مکھی بیٹھتی کیوں ہے, یہ کوئی الگ ہی سوچ ہے. یعنی ہم کب اس ملک کے اندر اتنے کم از کم سمجھدار ہو جائیں گے کہ ہم بیڈ سے اٹھ کر تھوڑا سا آگے جائیں گے, ہم ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگریسو ڈیبیٹ کریں گے, ہم ایک ڈسکشن کر سکیں گے. ہم پاکستان کے اندر جو حالات اور واقعات بنے ہوئے ہیں, قسم خدا کی دنیا تھوک رہی ہے ہم پر. 2 کوڑی کی ہماری دنیا بھر میں عزت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے, 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں یہ جو ٹرمپ کی حلبرداری تھی, اب صرف 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کوئی بندہ پاکستان کا مدعو نہیں کیا گیا. یہ باقاعدہ سے پاکستان کی وزارت خارجہ کہتی ہے کوئی بندہ نہیں مدعو, صحیح کوئی نہیں, یعنی بالکل ہمارا کوئی جو کنٹریبیوشن ہے بالکل زیرو ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, دہشت گردی اس ملک کے اندر سر اٹھا رہی ہے, اس ملک کے اندر ایک مقبول ترین لیڈر جیل کے اندر موجود ہے, عدالتیں کنٹرول ہیں. کل تک رولا پڑا ہوا ہے, بلکہ ابھی بھی رولا پڑا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے. یہ نارمل نہیں ہے, یہ بیہیویئرز نارمل نہیں ہے, یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ طریقہ کار نارمل نہیں ہے, یہ ہماری ڈیبیٹ اور ڈسکشن یہ نارمل نہیں ہے. ہم ایک میسو کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے. میں نے آج شمشاد احمد خان صاحب کا انٹرویو کیا, فارمر سیکرٹری. اندازہ لگائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اب ریاست رہے نہیں ہیں, ہمارا جو رویہ ہے یہ رویہ غیر معمولی ہے. اب جو ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اندازہ لگائیں پاکستان کے اندر آپ کے پاس جو ایک بین الاقوامی اسٹیچر کا بندہ تھا ملک ریاض, چلیں وہ ڈیبیٹ الگ ہے, اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کریں گے کہ ملک ریاض نے کیا 2 نمبریاں کی ہیں. ملک ریاض نے لوگوں کے پلاٹ کھائے ہیں, لوگوں کے پیسے کھائے ہیں, بندہ یہاں سے بھاگا ہے, بہت ساری 2 نمبریاں کی ہیں. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس بیریا ٹاؤن ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے, یا کوئی رہنے کے لیے جگہ کسی نے پرووائڈ کی ہے جو کہ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے, تو وہ ملک ریاض ہے. ملک ریاض آپ کا چہرہ ہے, بیریا ٹاؤن آپ کا اصل میں چہرہ ہے. دنیا بھر کے انویسٹرز ملک ریاض کو دیکھتے ہیں, ملک ریاض کے کانٹیکٹس ہیں, دنیا ملک ریاض کو جانتی ہے. اوورسیز پاکستانی پیسہ پھینکتی ہے ملک ریاض کو دیکھ, بیریا ٹاؤنز کے اندر وہ انویسٹ کرتی ہے کہ یہ جناب ملک ریاض کھڑا ہے, اس کے پیچھے یہ جو پراپرٹیز ہیں, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے, یہ اہم ترین ہے. ملک ریاض صاحب نے باقاعدہ سے ٹویٹ کر کے کہا کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, میں عمران خان کے خلاف کسی بھی طور پر استعمال نہیں ہوگا. عمران ریاض خان صاحب کا میں بھی لوگ دیکھ رہا تھا, میں نے احمد نورانی صاحب کا بھی لوگ دیکھا, صدیق جان صاحب کا دیکھا, پاکستان کے تمام تر صحافی جرنلسٹ پاکستان کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, سب اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں تو جو بات ٹرینڈ کر رہی ہے کہ ملک ریاض آپ کی ڈیولپمنٹ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, آپ کسی اور طریقے سے فائدہ نہ دیں لیکن راز کھولیں ایک دفعہ. یعنی ملک ریاض ایک دفعہ بتائے کہ 30-35 سالوں میں ملک ریاض سے کون کون پیسے لیتا ہے. عمران ریاض خان صاحب اپنے ویلاگ میں ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارے اداروں کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض کے پرسنل ملازم بن جاتے تھے, اور بہت سارے میڈیا کے لوگ یعنی جاوید چودھری صاحب تو کالم لکھا کرتے تھے ملک ریاض کا, اور اس کے بدلے میں کیا دھمڑیاں اور پیسے لیتے رہے. اور ملک ریاض کے پاس بتایا جاتا ہے کہ جو ثبوت موجود ہیں وہ کیمرے کے ثبوت موجود ہیں کہ کون بیگ اٹھا رہا ہے, کون جناب ملک ریاض کے گوڑے چھو رہا ہے, کون ملک ریاض کے پاؤں چھو رہا ہے, کسے وہ پلاٹ دے رہا ہے, کسے وہ بڑی گاڑی گفٹ کر رہا ہے, اور یہ ساری کیا چیزیں ہوئی ہیں, اور کسے گھر بنا کر اس نے دیا اور کس نے محل بنا کر اس نے دیا ہے. لہذا ملک ریاض وہ بندہ ہے جس کے پاس اصل میں اس ملک کے اندر جو بربادی اور تباہی اور جس طریقے سے ہم سسٹمیٹکلی یہاں پر پہنچے اس کا جو اصل جو جڑ اگر کسی بندے کو پتا ہے تو ملک ریاض صاحب کو پتا ہے. لہذا ان سے یہ ڈیمانڈ بار بار زور پکڑ رہے, ہر بندہ نیچے جا کر کمنٹ کر رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب برائے مہربانی بتائیں, کھولے راز, ایک آدھا دیں انٹرویو, یعنی کوئی 30-40 منٹ کی ویڈیو بنا کر جاری کرے یا کئی گھنٹوں کی ویڈیو بنا کر جاری کرے, ثبوت رکھیں سامنے, بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ کس نے کھلواڑ کیا ہے, اور بتائیں کہ کون مزید اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہا ہے یا پھر کرنا چاہ رہا ہے. یہ باتیں اس ملک کے اندر دیکھیں بولنا بہت ضروری ہے, اور جب تک آپ بولیں گے نہیں, چیزوں کے اوپر بات چیت نہیں کریں گے, یہ معاملہ کسی بھی طور پر حل نہیں ہوگا, اور یہ چیزیں اسی طرح سے ڈسٹرب ہوتی جائیں گی اور خراب ہوتی جائیں گی. عمران خان صاحب نے ناظرین ٹویٹ کیا ہے, بلکہ اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے, اور اس کے بعد جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا کہ جنرل یحییٰ خان پارٹ 2 کے اقتدار کو طول دینے اور 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری انتخابات دھاندلی سے متعلق ہماری پٹیشن نہیں سنی. تحریک انصاف کے ساتھ تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. ضلع شاہ سے لے کر سمی وزیر تک ہمارے ساتھ ظلم و جبر کی ایک طویل داستان ہے. ہمیں ملک بھر میں کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا. عدالتیں مفلوج ہیں. آج بھی ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے. میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اپیل پر 7200 پاکستانیوں کے 7200 کے قریب غریب اور مستحق پاکستانیوں کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا کیا ہے. یہ جب آئے تھے سلمان تو خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا, یعنی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بادشاہوں کے محفل میں پاکستانی عام مزدوروں کی بات چیت ہوئی تھی, عام لیبرز کی بات چیت ہوئی تھی. اور یقین مانے کہ سعودی عرب, مجھے یاد ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس دن مزدوروں نے شکرانہ ادا کیا تھا, انہوں نے ویڈیوز پیغامات بنا کر جاری کی تھی, ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی حکمران نے یہاں پر آ کر ہم سے روٹیاں ٹھوسنے, یعنی اتنی بے غیرتی کے ساتھ جاتے ہیں
بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کما کر یہاں پر بیچتے ہیں اور یہ بےغیرتوں کی طرح روٹی بھی ان سے کھاتے ہیں. بھائی کچھ اور کھاؤ یار, خدا کا نام ہے. یہ جا کر ٹھونستے ہیں ان سے, قسم خدا کی. اب روٹیاں ظاہر اوورسیز پاکستانی نے بند کر دی ہیں, ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ 7200 پاکستانیوں کو اور مستحق لوگوں کو انہوں نے رہا کیا ہے. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے عہد, اپنے اثر اور رسوخ سے عام پاکستانیوں کی زندگی سنوارنے کا اقدام کر سکوں. میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا. میں ہر دم یا آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھوں گا. مجھے یا بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا. ملک ریاض اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ان سے اپنی ذاتی یا مالی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی. ابھی احمد نورانی صاحب نے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا ہے, اور احمد نورانی ظاہر ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان پاکستان کا واحد وزیر اعظم رہ چکا ہے جس نے ملک ریاض سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی گھر, کوئی کوٹھی, کوئی بنگلہ, کوئی زمین, کوئی ٹکڑا, کوئی پلاٹ نہیں لیا. یعنی اس کے علاوہ کوئی جج, جرنیل, کوئی سیاستدان, کوئی بڑا صافی, لفافی, کوئی بندہ نہیں بچا. یعنی جت کا جتنا ہاتھ آیا اس نے اس دیگ میں سے اتنا کھایا کہ اس کے منہ کے اوپر وہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے, اتنا کھایا گیا. زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا اور نہ ہی شہباز شریف خاندان کی طرح ون ہائٹ پارک دگنی قیمت پر بیچا ہے. میرے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اہم تھا اور اس کے لیے القادر یونیورسٹی کام کی ہے. انہوں نے مجھے تکلیف دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے. بشرا بی بی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے چلائی جانے والی سوشل میڈیا کیمپین کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اپوزیشن پچھلے 6 سال سے بشرا بی بی پر کیچڑ اچھال رہی ہے تاکہ کسی طرح سے میری کردار کشی کی جا سکے. جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہوئے ان کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے بلکہ دشمن مشن کی تکمیل کر رہے ہیں. تو خان نے بڑا واضح اگین جنرل یحییٰ پارٹ 2 کر کے انہوں نے مخاطب کیا ہے, اور یہی عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ٹھنڈا کریں, سوشل میڈیا کا جا کر ایسی چیزیں استعمال نہ کریں. ناظرین, امریکہ کے اندر دن ہے اور وہاں پر کانگریس کی ہیئرنگ ہونی ہے. یہ سب سے اہم ترین ہوگی, یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگی. وائس آف امریکہ نے ایک ڈاکومنٹری جاری کی ہے جہاں پر انہوں نے باقاعدہ سے انٹرویوز ان لوگوں کے چھاپے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہوئی تھی. یہ معاملہ انٹرنیشنل دبے گا نہیں, یہ اور زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے. محسن نقوی نے جو جنگ ہنسائی کی ہے اس کے بعد اور بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. لیٹس سی ویئر اس میں سے کیا نکلتا ہے, مزید اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.